بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد دو قوموں کو کہا جاتا ہے، عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ۔ ان دونوں میں 100 سال کا فرق لکھا گیا ہے۔ عاد ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے، جبکہ ہماری آج کی ویڈیو کا مرکز عاد اولیٰ یعنی قوم عاد ہے، جن میں اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کہاں آباد تھی۔ دنیا کے دو مشہور سمندروں بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغرب یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جس کو صحرائے الاحقاف کہتے ہیں۔ تاریخی حوالوں میں الاحقاف ہی قوم عاد کا مسکن بتایا گیا۔ کبھی یہ علاقہ بہت شان و شوکت اور سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن اب ایسا صحرا بن چکا ہے کہ بڑے سے بڑا مہم جو بھی قدم رکھنے سے ڈرتا ہے۔ اس وقت موت کی اس وحشت ناک وادی میں قدم رکھنا خودکشی کے مترادف ہے۔ خشک ریت کے ایسے بلند و بالا ٹیلے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان میں گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جائے۔ بے شک یہ صحرا اللہ پاک کے عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ اللہ کا سرسبز و شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں، آبشاروں اور بہت اونچی عمارتوں اور قلعوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت دنیا کی سب سے سپر پاور یعنی قوم عاد آباد تھی۔ وہ انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال ہوتی تھی۔ اللہ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی، ایسی قوم کہ جس میں نہ کوئی بیماری تھی، لوگ بڑھاپا نہ دیکھتے تھے، نہ ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے، نہ ان کی بینائی میں فرق پڑتا۔ کہا جاتا ہے اس قوم کا ایک بندہ ہمارے آج کے دور کے 1000 بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا۔ یعنی ایسی طاقتور قوم نہ پہلے تھی نہ بعد میں پیدا کی گئی۔ قوم عاد کی نمایاں خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ ایک دفعہ ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ضرور ہو جاتی تھی۔ اسی خوبی کی وجہ سے وہ قوم بہت پھیل گئی تھی۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، ان جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ ہود علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ اس آیت میں قوم عاد کے مسکن احقاف کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ قوم عاد میں 13 قبیلے تھے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قوم عاد ایک طاقتور، بہادر، بت پرست قوم تھی۔ قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت کی پوجا شروع کی تھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم کی حد پار کر دی۔ معاشی لحاظ سے وہ قوم ایک سپر پاور تھی، لیکن پھر انہوں نے پتھر کے خدا بنا لیے اور گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہوں میں ڈوب گئے۔ وہ لوگ جب کسی غیر عورت سے زنا کرتے تو زنا کرتے کرتے اس عورت کو مار دیتے تھے۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے انہی میں سے اپنے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر مبعوث فرما دیا۔ ارشاد باری تعالی، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی۔ وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کان تک نہ دھرتے تھے۔ قوم عاد کے 2 قبائل کلمان اور خلجان ایسے تھے کہ جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔
جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے آپ کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آئے، اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں بھی اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ سب قبیلہ خلجان کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارتے تھے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد میں جواب فرمایا، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا اب بارش نہ برسائی جائے، چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا ان کے ٹھنڈے میٹھے شفا پانی سے لبریز چشمے اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر سے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں بھی اضافہ فرمائے گا، گناہ گار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ حضرت ہود سے پھر ان کی قوم کہنے لگی، اے ہود علیہ السلام، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، ہم صرف تمہارے کہنے سے تو نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر دیا ہے۔ عذاب الہی کی ابتدائی مراحل میں خشک سالی نے قوم کی حالت بدتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، قابل ذکر بات یہ ہے، پہلے والی قوموں میں مشہور تھا، جب بھی کوئی مشکل کسی قوم پر پیش آتی تو وہ بیت اللہ شریف کا رخ کر لیتے، جس سے ان پر سے وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ بیت اللہ جایا جائے، چنانچہ 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار جرار بن طارق کہا جاتا ہے۔ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی۔ اس نے جیسے ہی قوم عاد کا وفد مکہ شریف پہنچا تو اس کی بیوی نے بہت زیادہ ان کی خدمت کی اور شراب و شباب کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تقریباً 1 ماہ تک وہ وفد اپنی مقصد سے غافل ہو کر شراب کی محفلوں میں مشغول رہا۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی عکاسہ اور گانے والیوں کے ذریعے اشعار میں ان کو یاد کروایا وہ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں۔ پھر انہیں ہوش آیا تو یہ لوگ بیت اللہ پہنچے اور رو رو کر اللہ پاک سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے، قوم کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے، چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے کی طرف نکل پڑے۔ ان لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، یہ دیکھ کر جیسے جیسے وہ اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا اور اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم،
یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا، بلکہ دراصل یہ ابر وہ ابر ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ کالے بادلوں کو دیکھ کر قوم عاد پر کوئی اثر نہ پڑا، انہوں نے پھر بھی کوئی توبہ نہ کی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیر نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا اور سارے لوگ محلات اور ریت میں دفن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ آندھی ہے جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی۔ اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی۔ وہ جو پہلے دیہات میں گئی، وہاں کچھ لوگوں نے مویشی اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ اس نے جب بھی بادل دیکھے، اس لیے آپ جب بھی بادل دیکھیں تو یہ دعا کیا کریں، اے اللہ پاک، اس بادل میں چھپے خیر کا طالب ہوں، اور جو شر اس میں موجود ہے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما کر ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ اور تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔